اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیز ترین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب احتجاج تبریسی کی ریڈنگ کا پارٹ نمبر 4 آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے، اور یہ کتاب کاشانہ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پیج نمبر ہے 62 اور ہیڈنگ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ابو جہل کا خط۔ جب رسول اکرم نے شہر مدینہ کی طرف ہجرت کی تو ابو جہل نے حضرت کو ایک خط لکھا۔ اے محمد، تمہارے ذہنی خیالات و افکار نے شہر مکہ کو تم پر تنگ کر دیا ہے اور مدینہ کی جانب بھیج دیا ہے۔ یہ افکار مسلسل تم کو فساد و ہلاکت کی طرف لیے جا رہے ہیں اور مدینہ کے لوگوں کو بھی موت و فنا کے بیابان میں کھینچ رہے ہیں، اور تم لوگ آتش دان میں جلو گے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے امور کی بازگشت وہاں تک پہنچ چکی ہے کہ قریش کے لوگ باہم اتحاد اور پوری قوت کے ساتھ تمہارے آثار کو محو و نابود کرنے کے لیے حرکت کر رہے ہیں اور تمہارے فتنہ و فساد کو برطرف کر کے تمہارے عملی حساب کو تصفیہ کر رہے ہیں۔ میں بطور اتمام حجت کہتا ہوں کہ جو لوگ جان و مال کے خوف اور دولت و منصب کے لالچ سے تمہارے اطراف جمع ہوئے ہیں اور تمہاری باتوں سے دھوکہ کھا گئے ہیں، ان سے تم مغرور نہ ہو اور متوجہ رہو کہ تمہارے حمایتی مختلف اغراض اور مقاصد کے سبب تمہارے ارد گرد اکٹھا ہوئے ہیں، ان کے پاس صحیح ایمان نہیں ہے۔ ابو جہل کے آدمی نے اس کا خط اس وقت پہنچایا جب رسول اکرم مدینہ کے باہر مسلمانوں اور مشرکوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل کا مقصد مسلمانوں کو ڈرانا اور اصحاب پیغمبر اور مدینہ کے لوگوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا تھا۔ رسول اکرم نے فرمایا، کیا ابو جہل کی باتیں اور اس کا فرمان ختم ہو گیا؟ قاصد ابو جہل: ہاں بس رسول اکرم رسول اکرم نے فرمایا، ابو جہل مجھ کو موت، ہلاکت اور سختی سے ڈراتا ہے، لیکن خداوند عالم مجھے نصرت و کامیابی اور غلبے کا وعدہ دے رہا ہے۔ ہاں، قول خدا حق اور صحیح ہے، اور اس کے احکام اور اوامر کا قبول کرنا زیادہ سزاوار اور ضروری ہے۔ پس قادر مطلق خدا کی نصرت اور اس کے فضل و احسان کے مقابل دوسروں کی عداوت اور مخالفت اور دشمنی ہرگز کوئی تاثیر نہیں رکھتی۔ ابو جہل نے شیطان کی اوہامی باتیں کہی ہیں، لیکن میں رحمان کی الہامی باتوں سے اس کا جواب دیتا ہوں کہ 29 دن کے ہمارے اور ان کے درمیان ایک جنگ ہوگی۔ اس جنگ میں خود ابو جہل اور قریش کے کچھ بڑے لوگ مانند شیبہ، عتبہ اور ولید وغیرہ مقام بدر کے نزدیک قتل کیے جائیں گے۔ خصوصاً ابو جہل میرے کمزور ترین صحابی کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ قریش کے 70 افراد مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوں گے اور دوسرے 70 افراد اسیر ہوں گے۔ پھر مشرکین کے فدیہ دینے سے ان 70 لوگوں کو آزاد کروں گا۔ پھر رسول اکرم نے جنگ بدر کی تفصیل اور مشرکین کے قتل ہونے کی وضاحت فرمائی۔ چونکہ وہ باتیں موضوع کتاب سے خارج ہیں، ہم اسے چھوڑتے ہیں۔ اس کے بعد پیج نمبر 64 ہیڈنگ ہے یہودیوں سے رسول اکرم کا احتجاج۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اکرم جب تک مکے میں مقیم تھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے پر مامور رہے اور تائمکان وہاں نماز پڑھتے جہاں بیت المقدس اور کعبہ دونوں سامنے ہوتا۔ جہاں مدینہ ہجرت فرمائی یہ عمل ناممکن ہو گیا کیونکہ خانہ کعبہ جب مدینہ ہجرت فرمائی تو یہ عمل ناممکن ہو گیا کیونکہ خانہ کعبہ مدینہ کے جنوب میں اور بیت المقدس اس کے مغرب میں واقع ہے۔ اس اعتبار سے دونوں جانب رخ کرنا ممکن نہیں تھا اور صرف بیت المقدس کی جانب چہرہ کرتے۔ شہر مدینہ میں 17 مہینے تک صرف بیت المقدس کی سمت عبادت کرتے اور کعبے سے مڑے رہے، جس کے سبب مدینہ کے یہودی فخر و مباحثت کرنے لگے اور کہتے کہ محمد جدید آئین اور دین کا دعویٰ کرتے ہیں اور در عین حال قبلے میں
ہماری پیروی کرتے ہوئے ہماری طرف عبادت انجام دیتے ہیں۔ رسول اکرم نے جب یہ اعتراض سنا تو بیت المقدس کا قبلہ بنانا آپ پر گراں گزرا۔ خانہ کعبہ کی جانب زیادہ میلان پیدا ہو گیا۔ جب جبرائیل نازل ہوئے تو اس کا ان سے ذکر کیا۔ جبرائیل نے کہا آپ خدا سے دعا کیجئے تاکہ وہ قبول کر کے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی سمت تبدیل کر دے، یقیناً آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ آپ نے دعا کی، جیسے ہی تمام ہوئی جبرائیل نے آ کر یہ آیت سنائی۔ ترجمہ: ہم نے تمہارے غم و انتظار کو جان لیا ہے، ہم تمہارے قبلے کو دوسرے قبلے میں تبدیل کرتے ہیں تاکہ تم راضی اور خوش ہو جاؤ۔ اب اپنا رخ جانب کعبہ کر لو، اس کے بعد ہمیشہ مسجد حرام کی طرف عبادت کرو۔ اس وقت یہودیوں نے کہا مسلمانوں کو کیسا حادثہ پیش آیا کہ اپنے پہلے سے منصرف ہو کر انہوں نے دوسرا قبلہ اختیار کر لیا ہے، ان کے انصراف کا سبب کیا ہے؟ خدا نے ان کے جواب میں فرمایا، اے رسول کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب خدا کی ملکیت ہے، خدا کی ملک ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے راہ حق کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ مکان کی شرافت اور بلندی خدا کے انتخاب اور نظریے سے وابستہ ہے، ورنہ مکانات اور مقامات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بندوں کی خیر و اصلاح کو بہتر مشخص اور معین کرتا ہے۔ پھر پیج نمبر 66 پہ ہیڈنگ ہے قبلے کے بارے میں یہودیوں سے رسول اکرم کا احتجاج۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے کہ کچھ یہودیوں نے رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، آپ 14 سال تک اپنی عبادتوں میں بیت المقدس کی طرف رخ کیے رہے اور پھر اس سے منصرف ہو کر خانہ کعبہ کی جانب عبادت کر رہے ہیں، تو آپ نے ترک کیا وہ درست اور حق تھا یا فاسد و باطل؟ اگر وہ حق تھا تو قہراً دوسرا باطل ہے، اور اگر پہلا باطل تھا تو ہمیں کیسے اطمینان ہو کہ آپ کا دوسرا عمل قبلہ فعلی گزشتہ کی طرح باطل نہیں ہے؟ رسول اکرم نے فرمایا دونوں اپنی جگہ پر حق ہیں۔ بیت المقدس 14 سال تک حق تھا، اس کی مدت ختم ہونے کے بعد ہمارا وظیفہ یہ ہوا کہ اپنا قبلہ خانہ کعبہ کو بنائیں۔ خدا فرماتا ہے کہ مشرق و مغرب کا مالک پروردگار ہے، جسے چاہتا ہے راہ حق کی ہدایت کرتا ہے۔ جب اپنے بندوں کی صلاح اور خیر مغرب کی جانب عبادت کرنے میں دیکھتا ہے تو اس کا حکم دیتا ہے، جب مصلحت اور خوبی مشرق کی طرف معین کرتا ہے تو ادھر کا حکم فرماتا ہے، اگر مشرق و مغرب کے علاوہ دوسری سمت کی طرف معین کر دیتا تو ممکن ہے اس طرف عبادت اور توجہ کا حکم جاری کرے، لہٰذا اس کی تدبیر اور ثوابی دید کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا، کیا تم روزے دو شنبہ اپنے کاموں کی تعطیل نہیں کرتے اور دوسرے دن پھر کام نہیں کرتے؟ ان دونوں میں تمہارا کون سا عمل حق ہے؟ اگر ترک کرنا کار حق ہے تو پھر تمہارے بقول ضروری ہے کہ دوسرے ہفتے کے دیگر ایام میں مشغول کار ہونا باطل ہو، اور یا اس کے برعکس یا ہر دو باطل یا ہر دو حق ہوں۔ تو اس موضوع میں جیسا جواب دو، ان 4 طریقوں میں سے جو بھی اختیار ہو، تمہارے اعتراض میں میرا جواب وہی ہوگا۔ انہوں نے کہا آخری قسم صحیح اور دونوں حق ہیں۔ رسول اکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی کہتا ہوں کہ دونوں حق ہیں۔ بیت المقدس کا قبلہ ہونا اس وقت حق تھا اور خانہ کعبہ ہونا اس وقت حق ہے۔ یہودیوں نے کہا، کیا تبدیل قبلہ کے وقت کوئی امر جدید اور نیا حادثہ پیش آیا کہ خدا نے اپنی سابقہ رائے ترک کر کے تم کو نیا حکم دیا؟ رسول اکرم نے فرمایا، ہرگز نہیں۔ خدا گزشتہ اور آئندہ امور سے آگاہ و مطلع ہے اور ہر طرح کے اعمال خیر و صلاح انجام دینے پر قادر ہے۔ اس سے کوئی خطا و اشتباہ نہیں ہوتا کہ اس کا تدارک و جبران کرے۔ اس کی رائے اور فکر میں تبدیلی نہیں ہوتی کہ برخلاف سابق رائے دے۔ اس کے مقصد کے مقابل کوئی چیز مانع نہیں ہو سکتی، ایسا بدعہ و حادثہ اس کے حق میں محال ہے۔ پھر رسول اکرم نے فرمایا، کیا تم مانتے ہو کہ خدا کسی کو مریض بناتا ہے، پھر اسے شفا و عافیت دے دیتا ہے، پھر کچھ دن بعد مریض ہوتا ہے؟ یا اس نے کسی کو زندہ کیا اور حیات و ہستی کا لباس اسے پہنایا ہے، پھر کچھ زمانے کے بعد موت دیتا ہے؟ کیا ان دونوں صورتوں میں خدا اپنے عمل سے پشیمان ہوا یا اس کے لیے کوئی بدعہ واقع ہوا؟ یہود: نہیں،
رسول اکرم نے فرمایا مسئلہ قبلہ بھی ایسا ہی ہے، ایک وقت بیت المقدس کی طرف عبادت کا حکم دیتا ہے، دوسرے وقت میں خانہ کعبہ کو قبلہ بناتا ہے۔ مزید وضاحت: سردی کا موسم آتا ہے، ہوا سرد ہوتی ہے، کچھ دن بعد فصلیں گرم آتی ہے، ہوا گرم ہو جاتی ہے۔ اس حالت میں تمہاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ سرد ہوا سے اپنے آپ کو بچاؤ اور لباس مخصوص پہنو، گرمی میں بھی اپنی حفاظت کرو۔ ان دو حالتوں کو خدا بدلتا ہے، کیا اس کے لیے کوئی اتفاق اور حادثہ رونما ہوتا ہے؟ یہود: نہیں، رسول اکرم، قبلے کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے، خدا نے ایک میں بیت المقدس کو قبلہ بنایا، دوسرے موسم میں خانہ کعبہ کو معین کیا۔ ہاں، ہر ایک کا وقت اور مصلحت کی تشخیص اس کی صلاح و اقتضاء کے مطابق ہے۔ خداوند متعال از لحاظ وقت اور حکمت اپنے امور مملکت میں دوسروں سے زیادہ توجہ اور احاطہ رکھتا ہے۔ ہم کو ہر حال میں اس کے حکم اور مصلحت کے سامنے دل و جان سے مطیع و فرما بردار اور خاضع ہونا چاہیے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، مشرق و مغرب خدا کے لیے ہے، جدھر بھی رخ کرو حاضر ہے، اور جس جانب خدا نے حکم دیا ہے اگر اس طرف رخ کرو گویا اسی کی سمت متوجہ ہو۔ رسول اکرم نے فرمایا تم بیمار شخص کی مانند ہو، خداوند عالم تمہارا طبیب حاذق ہے، مریض کی خیر و صلاح اسی میں ہے کہ دستور پر عمل کرے اور اپنی خواہشات نفسانی اور میلان شخصی کی پرواہ نہ کرے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک صحابی نے پوچھا، مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس کیوں بنایا گیا؟ امام نے فرمایا خدا نے اس آیت میں اس کی وضاحت فرما دی ہے، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143۔ ہم نے بیت المقدس کو قبلہ اس لیے بنایا تھا کہ تبدیلی قبلہ کے وقت ہم جان لیں کہ رسول کا اتباع کرنے والا کون ہے اور پیٹھ پھیر کر جانے والا کون ہے۔ دونوں کا امتیاز معلوم ہو جائے گا، کیونکہ اہل مکہ و قریش کے لیے بیت المقدس کی جانب رخ کرنا بہت سخت اور دشوار تھا۔ یہ ان کے لیے بہت بڑا امتحان تھا، جیسا کہ مدینے کے یہود و نصارہ کے لیے خانہ کعبہ کی جانب توجہ کرنا نہایت مشکل تھا۔ یہیں سے ان کی حقیقت پرستی اور ہوس پرستی کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے بعد پیج نمبر 69 پہ آ جائیے، ہیڈنگ ہے یہودیوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احتجاج۔ نیچے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے جبرائیل کی وحی لانے کے بارے میں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے جابر ابن عبداللہ انصاری نقل کرتے ہیں، عبداللہ ابن سوریہ صاد واو رے یہ الف، جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم اور علوم دین و توریت میں مہارت رکھتا تھا، پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آپ سے بہت کچھ پوچھا، اسے جواب مسکت مل گیا تو پھر اس نے کہا آپ کی باتیں درست اور حق ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ تمام وحی آپ پر کس کے ذریعے نازل ہوتی ہے؟ رسول اکرم نے فرمایا جناب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ ابن سوریہ اگر کسی دوسرے فرشتے یا میکائیل وغیرہ کے وسیلے سے نازل ہوتی تو ہم ضرور ایمان لاتے، لیکن اب ہم ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ملائکہ کے درمیان جبرائیل انسانوں کا سخت دشمن ہے، اسی کے ذریعے مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ رسول نے فرمایا تم جبرائیل کو کیوں دشمن رکھتے ہو؟ ابن سوریہ نے کہا جبرائیل ہی کی وجہ سے قوم بنی اسرائیل پر بلا و مصیبت نازل ہوئی، حضرت دانیال کے ذریعے بخت نصر کے قتل میں مانے ہوئے، یہاں تک کہ اس کی حکومت بڑھ گئی اور اپنی قوت میں اضافہ کر کے اس نے بنی اسرائیل کو ہلاک کیا۔ ایسے ہی دوسرے مواقع برخلاف میکائیل جو کہ نزول رحمت اور نعمت کا وسیلہ ہے۔ رسول نے فرمایا افسوس ہے کہ تو حقیقت امر اور معرفت عظمت پروردگار سے دور ہے۔ جبرائیل اور میکائیل دونوں مخلوق و محکوم اور معمور ہیں، تمام حالات میں اپنے خالق کے فرمان اور ارشاد کے سامنے مطیع و فرما بردار رہنا چاہتے ہیں۔ اگر جبرائیل حکم خدا کی اطاعت کرتے ہیں تو کیا وہ گناہ اور غلطی کرتے ہیں؟ کیا تم اسرائیل کو دشمن رکھتے ہو جبکہ اسرائیل اپنے وظیفے کی ادائیگی اور حکم خدا سے لوگوں کی روح قبض کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے؟ جبرائیل و اسرائیل کسی سے کوئی دشمنی نہیں رکھتے، تم ان بچوں کی طرح ہو جو کڑوی دوا پلانے اور امور تربیتی میں زبردستی کرنے کے سبب اپنے والدین سے دشمنی کرتے ہیں۔ تم نے
پروردگار عالم سے دشمنی کی ہے، اس کی حکمت اور مصلحت کی مخالفت کی ہے اور اپنے اس عمل قبیح سے غفلت برتی ہے۔ جبرائیل و میکائیل دونوں خدا کے محبوب ہیں، ملائکہ اور اس کے مقرب بارگاہ ہیں، اور دونوں اس کے حکم کو انجام دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ دوسرے کے بغیر دوست رکھنا ممکن نہیں۔ اگر کوئی میکائیل کو دوست رکھتا ہے تو اسے جبرائیل کو بھی دوست رکھنا چاہیے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، جس طرح میکائیل اور جبرائیل دونوں بھائی فرما بردار ایک دوسرے کے مثل ہیں، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی بن ابی طالب علیہ السلام دونوں بھائی اور احکام خدا کے پابند و مطیع ہیں۔ ان کا ایک کا دوسرے کے بغیر دوست رکھنا اور اس سے محبت کرنا ممکن نہیں۔ اگر کوئی دوسرے کے بغیر ایک سے محبت کرنا چاہے تو وہ جھوٹا اور مکار ہے، اور خدا بھی اس سے بیزار ہے۔ پیج نمبر 71، ہیڈنگ ہے یہود و نواصب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احتجاج۔ نیچے بریکٹ میں جبرائیل و علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں بریکٹ کلوز۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہودی جبرائیل و میکائیل کے بارے میں ناصبی اہل بیت خصوصاً امام علی علیہ السلام کے بارے میں بری اور غیر مناسب باتیں کہتے تھے۔ آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من کان عدو جبرائیل، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97۔ ترجمہ، اے رسول، جبرائیل کے دشمنوں سے کہہ دو کہ جبرائیل نے خدا کی جانب سے قرآن میرے قلب پر نازل کیا ہے، جو گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور مومنوں کی ہدایت و سعادت کا وسیلہ ہے، اور ان کے لیے بشارت ہے جو خدا، جبرائیل اور میکائیل ملائکہ اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے، وہ جان لے کہ خدا کافرین کا دشمن ہے۔ ناصبین کا اعتراف کہ رسول اکرم ہمیشہ علی بن ابی طالب کے فضائل اور مناقب بیان کرتے اور اپنی فرمائشات کو اقوال جبرائیل سے منسوب کرتے ہیں اور ان کی گفتار کو ارشاد خدا سمجھتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جبرائیل امام علی علیہ السلام کی داہنی جانب، میکائیل ان کے بائیں جانب، اسرافیل پیچھے، اسرائیل آگے آگے چلتے ہیں۔ جبرائیل علی کی داہنی سمت ہونے کے سبب میکائیل پر فخر کرتے ہیں، میکائیل بھی اسرافیل اور اسرائیل پر مباحثت کرتے ہیں، جیسا کہ بادشاہ کے دائیں جانب بیٹھنے والے ندیم و وزراء بائیں جانب والوں پر ناز کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ملائکہ میں سے جو علی کو زیادہ چاہتا ہے وہ دوسرے ملائکہ پر فضیلت اور برتری رکھتا ہے۔ آسمانوں کے ملائکہ زیارت علی کے بہت مشتاق رہتے ہیں، جیسا کہ مہربان ماں اپنے نیک اولاد کی دیدار کا اشتیاق رکھتی ہے۔ یہ سن کر نواصب نے کہا کہ کب تک رسول علی کے فضائل بیان کرتے رہیں گے، کب تک اخبار جب جبرائیل سے مطالب نقل کرتے رہیں گے؟ ہم خدا اور ان کے ملائکہ اور جبرائیل و میکائیل سے تبرع و بیزاری کرتے ہیں، جو صرف علی ابن ابی طالب سے علاقہ و محبت رکھتے ہیں، اور ہم ان ملائکہ کو بھی نہیں مانتے جو رسول اکرم کے بعد علی کو دوسروں پر فوقیت دیتے ہیں۔ یہودیوں کی گفتگو۔ جب رسول نے مدینے ہجرت فرمائی تو یہودی ایک مرد عالم عبداللہ ابن سوریہ کو خدمت رسول میں لائے اور اس نے آپ سے کچھ سوالات کیے۔ ابن سوریہ نے کہا کہ آپ اپنے خواب کی خصوصیت بیان کیجئے، کیونکہ ہم نے آخری رسول کے خواب کے سلسلے میں کچھ باتیں سنی ہیں۔ رسول اکرم از لحاظ چشم و قوت و ظاہری رسول نے فرمایا کہ از لحاظ چشم و قوت ظاہری سوتا ہوں لیکن میرا قلب بیدار رہتا ہے۔ ابن سوریہ نے کہا آپ نے صحیح فرمایا، یہ بتائیے کہ بچے کی خلقت باپ سے ہے یا ماں سے؟ رسول اکرم نے فرمایا بچے کی ہڈی اور اعصاب اور رگیں باپ کی طرف سے ہوتی ہے اور خون گوشت بال ماں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ابن سوریہ نے کہا بالکل صحیح فرمایا، بتائیے ایک بچہ اپنے چچا کے مشابہ ہوتا ہے اور اپنے ماموں سے معمولی سی بھی مشابہت نہیں رکھتا، دوسرا بچہ اپنے ماموں کے شبیہ ہوتا ہے اور چچا سے مشابہت نہیں رکھتا۔ رسول نے فرمایا انعقاد و نطفہ کے وقت مرد و زن میں جس کا مادہ دوسرے پر غالب ہوگا بچہ اس کے لوگوں کے مشابہ ہوگا۔ ابن سوریہ بالکل درست فرمایا، بتائیے بچہ ایک نطفے سے کیوں پیدا ہوتا ہے دوسرے نطفے سے کیوں نہیں؟ رسول نے فرمایا اگر نطفہ گندا اور سرخ ہو تو وہ قابل تولید نہیں ہے، اگر صاف اور روشن ہو تو لائق تولید و تخم ہے۔
ابن سوریہ نے کہا آپ کے خدا کے اوصاف کیا ہیں؟ رسول نے فرمایا یہ آیات خدائے جہان کی صفات بیان کرتی ہیں، یعنی اے رسول کہہ دو اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اور اس کا کوئی مثل و نظیر نہیں ہے۔ ابن سوریہ نے کہا صحیح ہے، دوسرا سوال کرتا ہوں، اگر آپ نے اس کا جواب دے دیا تو ایمان لا کر تمام باتوں کو قبول کر لوں گا، بتائیں کہ آپ پر کس ملک کے وسیلے سے یا ملک کے وسیلے سے وحی نازل ہوتی ہے؟ رسول اکرم نے فرمایا جبرائیل کے ذریعے سے۔ ابن سوریہ نے کہا تمام ملائکہ میں ہمارا سب سے بڑا دشمن جبرائیل ہے، اسی کے ذریعے عذاب اور مرگ اور مصیبت و جنگ کا نزول ہوتا ہے۔ میکائیل ہمارے واسطے نعمت و مسرت اور رحمت کو لاتے ہیں۔ اگر آپ کی وحی کا وسیلہ میکائیل ہوتے تو ہم آپ کی بات کی تصدیق کر دیتے، کیونکہ یہ ہمیشہ ہماری مملکت کی وسعت، بادشاہت کے دوام، علت و حکومت کی بقا کا سبب رہے ہیں، لیکن جبرائیل ہمیشہ ملوکیت، حکومت اور ملت کے فنا و زوال کا موجب بنے ہیں۔ سلمان فارسی وہاں موجود تھے۔ آپ نے پوچھا جبرائیل کی عداوت اور دشمنی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ابن سوریہ نے کہا کہ جبرائیل نے کئی مرتبہ ہم سے عداوت کی ہے، خصوصاً جس موقع پر انہوں نے ہم کو سخت نقصان پہنچایا، وہ بخت کے تسلط کے بارے میں ہے، جس سے شرح کچھ اس طرح سے ہے کہ خدا نے انبیاء بنی اسرائیل پر وحی نازل کی کہ شہر بیت المقدس کو بخت نصر نامی شخص کے ذریعے خراب اور ویران کر دے گا۔ بزرگان بنی اسرائیل نے باہم مشورہ کر کے دانیال نام کے شخص کو منتخب کیا جو قوم کے محترم افراد میں سے تھے، اور انہیں بخت نصر کے قتل کے لیے بھیجا۔ حضرت دانیال نے اپنے ساتھ بہت سارا مال لیا اور اس کی تلاش میں شہر بابل کی طرف چل پڑے۔ اس کی جستجو میں تھے ہی کہ ایک کمزور فقیر اور عاجز بچہ دکھائی دیا اور وہ اپنے مطلوب کو پا گئے۔ حضرت دانیال نے اس کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن اس وقت جبرائیل نازل ہوئے، کہا اگر یہ بچہ وہی ہے جس کی خدا نے خبر دی ہے تو تم اس پر نہ مسلط ہو سکتے ہو، نہ ہی اس کو قتل کر سکتے ہو۔ اگر دوسرا بچہ ہے تو اسے قتل کر کے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ حضرت دانیال اس کے قتل سے باز آ گئے اور بیت المقدس واپس آ کر انہوں نے اپنی قوم سے سارا قصہ ملاقات اور تمام حالات بیان کیے۔ پھر اسی لڑکے نے صاحب حکومت اور قوت ہو کر شہر بیت المقدس کو ویران اور برباد کیا اور بنی اسرائیل کو قتل اور اسیر اور ذلیل کیا۔ سلیمان نے فرمایا کہ یہی اعتقاد تمہاری ضلالت اور گمراہی کا سبب ہوا ہے۔ کیا قوم نے اپنے انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے جان نہیں لیا تھا کہ بخت نصر بیت المقدس کو خراب کرے گا؟ حضرت دانیال کے بھیجنے اور بخت نصر کے قتل سے ان کے مقصد قول خدا کی تکذیب اور خبر انبیاء کے رد کرنا تھا، یہ حکم و مشیت خدا پر غلبہ پیدا کرنا۔ تمہاری باتوں کو صحیح ہونے کی بنا کیا ہے؟ باتوں کے صحیح ہونے کی بنا کیا؟ جبرائیل مشیت پروردگار و تقدیر الہی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اگر وہ برخلاف مقدرات خدا قدم اٹھاتے تو وہ تمہارے نزدیک کیا محبوب ہوتے؟ ابن سوریہ نے کہا انہوں نے خروج بخت نصر کے بارے میں انبیاء سے سنا تھا، لیکن خدا محو اس بات کرتا ہے۔ سلیمان نے کہا اس صورت میں مطالب توریت پر یقین کر کے کیسے عمل کر سکتے ہو سکتا ہے کہ خدا نے توریت کے بعض باتوں کو محو منسوخ کر دیا ہو، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ خدا نے حضرت موسیٰ کی نبوت سے معزول کر دیا ہو۔ تم خدا کے وعد و عید اور ثواب و عقاب پر کیسے اطمینان رکھتے ہو؟ کیا احتمال نہیں کہ خدا نے انہیں محو کر دیا ہو؟ تم جاہل و نادان محض اس بات خدا کے معنی ہی نہیں سمجھتے۔ پھر سلیمان نے کہا کہ میرا اعتقاد ہے کہ دونوں خدا کے مقرب فرشتے اور اس کے مطیع و فرما بردار ہیں، ان کے درمیان کوئی تفاوت نہیں۔ ہم تفاوت نہیں کر سکتے کہ ایک کو دوست اور دوسرے کو دشمن رکھیں۔ اس کے بعد پیج نمبر 75 ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہودیوں سے احتجاج، اور بریکٹ میں ہے ان کی قساوت قلبی کے بارے میں۔ جب یہودیوں نے اسلام کی حقانیت اور اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ،
یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84، آیات خدا کے دیکھنے اور سننے کے بعد بھی تمہارے دلوں میں قساوت باقی ہے اور پہاڑوں کے پتھروں کی طرح سخت ہو گئے ہیں، بلکہ تمہارے دل ان سے زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھر شگافتہ ہوتا ہے اور اس سے پانی جاری ہوتا ہے، لیکن آسمانی آیات تمہارے دلوں کو کسی طرح بھی نرم اور خاضع اور شگافتہ نہیں کرتی۔ یہودیوں نے کہا، ہم ہمیشہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، فقراء اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اعمال صالح انجام دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس کے بارے میں آپ بھی ہماری بدگوئی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ہماری بدگوئی کرتے ہیں، ہمارے دلوں کو سخت کہتے ہیں۔ رسول نے فرمایا، اعمال خیر و نیک کام اس وقت پسندیدہ اور مطلوب ہیں جبکہ ان میں ان باتوں کا لحاظ رکھا گیا ہو: اول، قصد خالص و نیت پاک اور صاف ہو اور وہ عمل صرف خدا کی خاطر انجام دیا جائے۔ دویم، مشیت خدا اور حکم الہی کے مطابق ہو، جو اعمال ریا اور خود نمائی کے ارادے سے یا ثروت اور بزرگی اور شرافت کے اظہار کے لیے یا شخصیت و منصب کے حصول کے لیے کی خاطر یا رسول اللہ اور ان کے حکم کی مخالفت میں انجام دیا جائے، اس میں کوئی خیر و خوبی نہیں اور وہ سراپا شر و فساد اور عذاب و بدبختی کا سبب ہے۔ یہودیوں نے کہا، ہم معتقد ہیں کہ ہمارا ایک اہم وظیفہ آپ کو راستے سے ہٹانے اور آپ کی باتوں کو باطل کرنے اور آپ کے دوستوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے اور آپ کی شخصیت کی ختم کرنے کی سعی اور کوشش کرنا ہے۔ امیدوار ہیں کہ ہم اس طریقے سے اجر و جمیل و ثواب عظیم حاصل کریں گے۔ ہمارے اعمال پسندیدہ صالح ہیں کیونکہ آپ کے دعوے کو ختم کرنے میں کوشاں ہیں۔ تم کو ہم پر کوئی فضیلت و برتری نہیں۔ جو ایسا دعویٰ کرے اسے مخصوص فضائل اور کثیر امتیازات کا مالک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو ہم پر کیا فضیلت ہے؟ رسول نے فرمایا، تمہاری منطق درست ہے، دعویٰ کرنا مدعی کی سچائی اور جھوٹ کی دلیل نہیں۔ بہت سے ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو حیلہ و فریب کے ساتھ بہت جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ جو اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے اسے خداوند متعال کی جانب سے شواہد، علامات اور حجت رکھنا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے صادق و کاذب کے درمیان امتیاز ہو اور حق اور باطل ایک دوسرے سے جدا ہو سکے اور درمیان سے اشتباہ اور اشکال اٹھایا جا سکے۔ میں اگر دعویٰ رسالت کرتا ہوں تو میرے اختیار میں صاف اور روشن گواہ دلائل ہیں جو میرے دعوے کو بہترین طریقے سے ثابت کرتا ہے اور مخالفین کے اعتراض کو بالکل برطرف کرتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم شواہد اور دلیلوں کو بھی نہیں مانو گے اور ہدایت اور حقیقت کے نزدیک بھی نہیں جاؤ گے۔ میری بات وہی ہے جو میں نے کہا، تمہارے قلوب پہاڑوں کی طرح پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں اور سخت و شدید ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی اتمام حجت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اختیار میں وہ علامتیں و نشانیاں ہیں جو میرے دعوے کے لیے آفتاب سے زیادہ روشن و واضح ہیں۔ یہودیوں نے کہا، انصاف کی بات ہے، آپ کی گفتگو کا تقاضا ہے کہ آپ کے دعوے کے پتھروں کو قبول کر لیا جائے اور آپ کی دعوت و نبوت کو مان لیا جائے جو ہمارے دلوں کو زیادہ نزدیک کر دیں۔ فی الحال ہماری درخواست ہے کہ آپ اس مطلب کو واضح اور اس موضوع کو صاف کیجیے۔ اس وقت باہم پہاڑ کی جانب چلتے ہیں، آپ ایک پتھر کو خطاب کیجیے، وہ آپ کی نبوت کی تصدیق اور گواہی دے گا۔ آپ کے جواب دینے اور آپ کے دعوے کی تصدیق کرنے اور آپ کے مقابل خضوع و خشوع کرنے کی صورت میں ہم آپ کی باتوں کو قبول کر لیں گے۔ رسول نے فرمایا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر ہم سب شہر مدینہ کے باہر گئے اور ایک بڑے پہاڑ کے پاس پہنچے۔ رسول نے اس پہاڑ کو خطاب کر کے کہا، بحق مقام و منزلت محمد و آل محمد علیہم السلام، کہ جن کے ذکر اسما کے وسیلے سے حاملین عرش پر اس کی گرانی آسان ہو گئی اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام مقام بلند پر فائز ہوئے، میرے امر کی گواہی دیں۔ اس وقت پہاڑ میں حرکت پیدا ہوئی اور پہاڑ کے نیچے سے پانی جاری ہوا۔ پھر ایک بلند آواز بلند ہوئی،
میں آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں اور یہ جماعت آپ کی حقیقت اور صداقت کے مقابل جھوٹے اور انکار کرنے والے ہیں اور ان کے قلوب پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ یا اس کے بارے میں رسول نے بہت سے معجزات اور شواہد یہودیوں کے سامنے پیش کیے، لیکن انہوں نے جتنا ہی دیکھا دعوت اور مخالفت پر اتنا ہی بڑھتے چلے گئے اور اپنے کفر و انکار و تردید میں پائیدار ہوتے چلے گئے۔ پیج نمبر 78 ہیڈنگ ہے کیا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الانبیاء ہیں؟ معمر ابن راشد نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ ایک یہودی رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کر تیز و تند نگاہوں سے آپ کو دیکھنے لگا۔ رسول اکرم نے فرمایا، اے برادر یہودی، کیا چاہتے ہو؟ یہودی نے کہا، آپ کا درجہ بلند ہے یا موسیٰ ابن عمران کا؟ جبکہ خدا ان سے باتیں کرتا تھا، اس نے ان پر توریت جیسی کتاب نازل کی۔ وہ معجز نما عصا رکھتے تھے، انہوں نے دریا میں راستہ بنایا، آسمان کے بادل ان پر سایہ